السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اکیڈمی کے معزز ناظرین و سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ماہ شعبان کی فضیلت اور اس مہینے میں رکھے جانے والے روزوں کی اہمیت بیان کروں گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی کی تلاش میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے نہ رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری 830۔ ایک اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت سے میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے باقی سب مہینوں سے زیادہ ہوتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر ایام روزے رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ میں ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ تو ہمیں بھی یہ پسند کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال بھی روزے کی حالت میں اللہ رب العزت کے ہاں اٹھائے جائیں۔ سبحان اللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں دین و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ نبی، جزاک اللہ۔